جھیل سیف الملوک کے اساطی اور طلسماتی قصے سیر و سیاحت کے شوقین افراد کے قدموں کو شہر کی بھاگتی ہوئی ناچتی ہوئی اور جاگتی ہوئی زندگی سے دور نراں آنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ نراں پاکستان کیا پوری دنیا کے چند خوبصورت مقامات میں سے ایک ہے۔ بلند و بالا برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ، ان پہاڑوں کے دامن میں بل کھاتی لہراتی کسی دریا کے پانی کی طرح بہتی سڑک کے چاروں طرف سبزہ ہریالی، فطرت کی دل آویزی اور دریائے کنہار کا ترنم، خود کو چھو کر یقین کرنا پڑتا ہے کہ آیا ہم جاگ رہے ہیں یا خوابوں کی کسی جنت مثال وادی میں کھوئے ہوئے ہیں۔ جھیل سیف الملوک جانے کے لیے عام طور پر سیاح مانسہرہ سے ہوتے ہوئے گڑھی حبیب اللہ اور گڑھی حبیب اللہ سے بالاکوٹ کا سفر کرتے ہیں۔ جھیل سیف الملوک کی دلکشی اور خوبصورتی کا آغاز گڑھی حبیب اللہ سے دریائے کنہار کی صورت میں ہو جاتا ہے۔ گڑھی حبیب اللہ سے بالاکوٹ پہنچنے تک سیاحوں کے ساتھ دریائے کنہار کی آنکھ مچولی جاری رہتی ہے۔ کہیں کسی مقام پر دریائے کنہار آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو کہیں سانپ کی مانند لہراتا بلکھاتا سیاحوں سے اپنی خوبصورتی کی داد وصول کرتا ہے۔ بالاکوٹ سے ناراں کے سفر میں دریائے کنہار ہم سفر ہو جاتا ہے۔ راستے کے خوبصورت مناظر، آسمان سے باتیں کرتے پہاڑ اور پہاڑ کے قدموں میں بہتا دریائے کنہار انسان کو اپنے پیچھے چھوڑ کر آنے والی زندگی بلا کر اپنے شہر میں جکڑ لیتا ہے۔ لیکن شوق کا یہ سفر یہاں بھی ختم نہیں ہوتا۔ جھیل سیف الملوک کو دیکھنے کے لیے تمنائیوں کو مزید 14-15 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہوتا ہے۔ نراں بازار سے مسافروں کی اگلی منزل جھیل سیف الملوک ہوتی ہے۔ ہزاروں فٹ بلندی پر واقع ہونے کی وجہ سے نراں میں کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہے۔ مقامی دکانوں میں ڈیزل اور پیٹرول رکھا جاتا ہے۔ عام طور پر سیاح نراں سے جھیل سیف الملوک کا سفر مخصوص جیپوں اور گھوڑوں پر طے کرتے ہیں۔ کچھ ایسے منچلے سیاح بھی ہوتے ہیں جو اس دشوار گزار راستے پر پیدل چلنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ جیپ کا یہ سفر 1.5 سے 2 گھنٹے میں تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ یہاں جیپ پہاڑی راستوں کے لیے وہی اہمیت رکھتی ہے جو صحرا میں اونٹ کو حاصل ہے۔ مقامی افراد اس اونچے اور ٹیڑھے میڑھے راستے پر ایسے چلتے ہیں جیسے اپنے گھر کے صحن میں چہل قدمی کر رہے ہوں۔ شاید پہاڑوں کی آغوش میں پرورش پانے والے، شفاف چشموں اور جھیلوں کا پانی پینے والے، حسین مناظر کی انگلی پکڑ کر چلنے والے ایسے ہی جفاکش اور بہادر ہوتے ہیں۔ تھکا دینے والے 14-15 کلومیٹر کے سفر کا اختتام نہایت سیر انگیز فطرت کا حسن اپنے دامن میں سمیٹے جھیل سیف الملوک سفر کی تمام تھکان دور کر دیتی ہے۔ سطح سمندر سے 10,578 فٹ بلندی پر صاف شفاف یہ جھیل قدرت کے ہاتھوں کا کوئی انمول شاہکار دکھائی دیتی ہے۔ جھیل سیف الملوک کی خوبصورتی سیاحوں کو کئی ممالک کی سرحدیں عبور کروا کے یہاں کھینچ لاتی ہے۔ لیکن یہ جھیل کی خوبصورتی، حسین نظارے دیکھنے والی آنکھیں سارا سال یہاں نہیں رہ سکتی۔ صرف گرمی کے چند مہینے یہ حسن اپنا جلوہ دکھاتا ہے اور پھر سارا سال یہ حسین جھیل برف کی چادر اوڑھے نئے مسافروں کے خواب دیکھتی رہتی ہے۔ جھیل کے کنارے مقامی لوگوں نے اپنے خیمے لگائے ہوتے ہیں جہاں کھانے پینے کی اور ضرورت کی اشیاء دستیاب ہوتی ہیں۔ جھیل سیف الملوک پر بادلوں کے ساتھ ساتھ وقت گزرنے کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس جھیل کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں پریاں اترتی ہیں، لیکن یہ جھیل خود کسی پری سے کم نہیں۔ زمین سے ہزاروں فٹ بلندی پر یہ جھیل خود ایک پری لگتی ہے۔ اس جھیل کے بارے میں کئی قصے زبان زدے عام ہیں۔ ان قصوں کی گونج صرف پاکستان تک ہی نہیں سنی جاتی بلکہ دنیا جہاں میں ان کی باز گشت گھوم رہی ہے۔ یہ اساطیری قصہ بھی پراسراریت، عشق و محبت، جستجو اور مفوق الفطرت حسن کا شاہکار ہے۔ آج سے صدیوں قبل مصر میں ایک شہزادہ رہا کرتا تھا۔ اس شہزادے کا نام سیف الملوک تھا۔ ایک رات شہزادے نے خواب میں اس جھیل اور اس جھیل کے پاس پہاڑ کو دیکھا جسے ملکہ پربت کہا جاتا ہے۔
صبح ہوتے ہی شہزادے نے بادشاہ سے اپنا خواب بیان کیا، لیکن بادشاہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ شہزادہ جنگلوں، پہاڑوں اور صحراؤں میں یہ مقام ڈھونڈتا رہا۔ اسی تلاش میں شہزادے کی ملاقات اللہ کے کسی ولی سے ہوئی۔ اس ولی نے شہزادے کو جھیل اور ملکہ پربت پہاڑ کا راستہ بتایا، لیکن یہ راستہ کوکاف سے ہو کر گزرتا تھا۔ کوکاف صرف طلسماتی قصوں میں ہی نہیں موجود، بلکہ کوکاف روس میں واقع ہے۔ کوکاف کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں جنوں، پریوں اور مافوق الفطرت مخلوقات کا بسیرا ہے۔ اس امتحان سے گزر کر شہزادہ سیف الملوک جھیل تک پہنچا اور ایک پری پر اپنا دل ہار بیٹھا۔ جب رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تو ساری پریاں اپنے دیش پلٹ گئیں، لیکن ایک پری واپس نہیں پہنچی۔ ان دنوں کوکاف پر ایک دیو کی حکمرانی تھی۔ جب دیو اس پری کی تلاش کرتے ہوئے اس جھیل پر پہنچا تو شہزادہ پری کو لے کر اس جھیل میں اترتا چلا گیا۔ کہا جاتا ہے اس جھیل میں اترنے کے بعد شہزادہ پری کے ساتھ ایک پہاڑ کی غار سے نکلا اور پری کو اپنے ساتھ اپنے دیش لے گیا۔ سنا جاتا ہے جب رات کی تاریکی میں چاند پہاڑوں کے دامن سے ابھرتا ہے اور آسمان پر خربوں ستاروں کی شمعیں جب روشن ہو جاتی ہیں تو جھیل سیف الملوک کا حسن دو آشفتہ ہو جاتا ہے اور جھیل سیف الملوک دلہن کی طرح سج جاتی ہے۔ لیکن رات کے وقت اس منظر کو دیکھنے والے سیاح اس جھیل پر موجود نہیں ہوتے۔ جس منظر کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو، ایسا منظر دیکھنے والا ہوتا ہے۔ راہ کا سیزن مئی سے اکتوبر تک ہوتا ہے، جبکہ ستمبر میں یہ سرسبز وادی برف کی چادر اوڑھ لیتی ہے اور راستے بند ہو جاتے ہیں۔ مقامی لوگ اکتوبر میں ہی اپنے کھانے پینے کی اشیاء کا ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ نراں کی خاص سوغات ٹراؤٹ فش ہے، جو کہ ٹھنڈے پانی میں پرورش پاتی ہے۔ ٹراؤٹ فش کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کسی اونچی آبشار میں 50 فٹ تک جم لگا سکتی ہے۔ دریا کے بہاؤ کی مخالف سمت یعنی دریا نیچے کی طرف بہتا ہے تو ٹراؤٹ فش پانی میں اوپر کی طرف چلتی ہے۔ جھیل سیف الملوک سے 7.5 کلومیٹر کی مسافت پر آنسو جھیل واقع ہے۔ نہایت دشوار اور پتھریلا راستہ ہونے کی وجہ سے آنسو جھیل کا سفر گھوڑوں اور خچروں پر کیا جاتا ہے۔ آنسو جھیل کے سفر میں سیاحوں کی ملاقات ملکہ پربت پہاڑ سے ہوتی ہے۔ جھیل سیف الملوک کی طرح اس پہاڑ سے بھی کئی دیو مالائی داستانیں وابستہ ہیں۔ کہا جاتا ہے اس پہاڑ کے پیچھے جنوں کا بسیرا ہے۔ کیٹو اور ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹیاں تو سر کی جا چکی ہیں۔ بظاہر یہ اتنا بلند و بالا پہاڑ بھی نہیں جسے سر نہ کیا جا سکتا ہو، لیکن یہ پہاڑ ابھی تک کسی نے سر نہیں کیا۔ جو بھی اس پہاڑ کو سر کرنے نکلتا ہے وہ زندہ واپس نہیں نکلتا۔ مقامی افراد کہتے ہیں واحد ایک انگریز سیاح تھا جو ملکہ پربت کی چوٹی کے قریب پہنچ چکا تھا، لیکن اس نے پہاڑ پر جو منظر دیکھا وہ ناقابل یقین لگتا تھا۔ اس سیاح نے دیکھا کہ ایک بڑی سونے کی مسجد ہے جس میں بہت لمبے قد والے افراد نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ اس پہاڑ سے نیچے لڑک گیا، لیکن قسمت اچھی تھی جو یہ داستان سنانے وہ زندہ بچ گیا۔ مقامی لوگوں میں طرح طرح کی قیاس آرائیاں اور داستانیں گردش کر رہی ہیں۔ خدا جانے ان قصوں میں کتنی سچائی اور کتنے زبان زد عام ہیں۔ بلندی سے دیکھنے پر لگتا ہے یہ جھیل فلک شگاف پہاڑوں کا آنسو ہو۔ آنسو جھیل سطح سمندر سے 16,493 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ کہا جاتا ہے جھیل کو 1993 میں پاک فضائیہ کے پائلٹ نے کھوج لیا تھا، جو اس علاقے میں کم اونچائی پر پرواز کر رہا تھا۔ اس سے قبل مقامی لوگوں کو بھی اس جھیل کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ آنسو جھیل تک جانا ایک دشوار اور مشکل سفر ہے، لیکن سیر و سیاحت کے شوقین افراد کے لیے یہ ایک بہترین ایڈونچر ہے۔